ہیلو گائس، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں جناب؟ آج میں ایک نئی بات لے کے آیا ہوں آپ لوگوں کے آگے شیئر کرنے کے لیے، کیونکہ میں نے کافی دن پہلے ایک بات سنی تھی کہ سری لنکا جو ہے وہ دیوالیہ ہو گیا. تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، کیونکہ میں نے کافی اس میں سرچ کیا، کافی ڈھیر سارا میں نے سرچ کیا، اور میں نے ایک بات وہاں سے نوٹ کی کہ اس بات کے اوپر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سنا رہا ہوں. آپ یہ تو سمجھتے ہیں کہ ایک طوطی ہوتی ہے اور ایک طوطا ہوتا ہے. طوطی طوطا مطلب جس کو ہم پیرٹ بولتے ہیں، انگلش کا لفظ، انگلش کا ورڈ ہے. ویسے تو پنجابی میں طوطا بھی بولا جاتا ہے، طوطی بھی یہ نہیں کہ جو بھی آپ سمجھ لیں، سمجھ تو آپ گئے ہیں. تو وہ ان کی شادی ہوتی نئی نئی، اور وہ ہنی مون کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں. ہنی مون پہ جاتے ہیں تو رستے میں ان کو ایک رات پڑ جاتی ہے، کسی جگہ پہ ٹھہر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ادھر ہی رک جاتے ہیں. تو اس بستی میں جب وہ رکتے ہیں نا، تو وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو طوطی پوچھتی ہے اپنے طوطے سے کہ طوطا جی مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ بستی آج اجڑی اجڑی سی کیوں لگ رہی ہے، یہ ویران کیوں ہے؟ طوطا بولا کہ یہاں سے کسی الو کا بسیرا ہے، یہاں پہ کسی الو کا بسیرا ہے، کیونکہ جو الو ہے وہ فیصلے غلط کرتا ہے، اور وہ بستیاں جو اجڑ جاتی ہیں. تو طوطی نے بولا ہو سکتا ہے، صحیح ہے، ہو سکتا ہے، آپ بول رہے ہیں تو صحیح ہے. تو ان کی بدقسمتی سے کہ ساتھ میں الو ہی بیٹھا تھا، ان کے اوپر بیٹھا تھا یا نیچے بیٹھا تھا، وہ یہ بات سن رہا تھا. تو جیسے وہ صبح ہوئی، اڑنے لگے، وہاں سے چلنے لگے، تو الو نے ان کو روک لیا کہ بھائی آپ کی مہربانی ہے کہ آپ آج کی رات میری طرف رک جائیں، آج میں آپ لوگوں کی دعوت کرتا ہوں. تو طوطا طوطی وہ مان کے انہوں نے بولا اب اتنی ریکویسٹ کر رہا ہے تو ہمیں تو ماننی پڑے گی یہ بات. جب وہ رک گئے تو ان کی الو نے دعوت کی، کھایا پیا، عیش کیا، مزے کیے، رات اس کے پاس ایک اور گزاری. تو جب صبح وہ اٹھ کے چلنے لگے تو الو نے طوطی کا ہاتھ پکڑ لیا. تو طوطے نے بولا کہ بھائی ہاتھ کیوں پکڑا آپ نے میری بیوی کا، میری وائف کا؟ تو وہ بولا کہ یہ تیری وائف تھوڑی ہے، یہ تیری بیوی تھوڑی ہے، یہ تو میری بیوی ہے، میری وائف ہے. تو طوطے نے بولا کہ یار تیرا دماغ تو ٹھیک ہے. اس نے بولا بھائی کیوں میرا دماغ کیوں نہیں ٹھیک؟ جب میں بول رہا ہوں کہ یہ میری وائف ہے، میری بیوی ہے، تو لہٰذا یہ میری ہی بیوی ہے. طوطا بیچارہ پریشان ہو گیا. اس نے بولا اچھا آیا تھا کہ آج اپنی بیوی، اپنی وائف وہ بھی گوا کے جا رہا ہوں، اپنے ہتھا سے دے رہا ہوں، دے کے جا رہا ہوں، وہ بھی الو کو دے کے جا رہا ہوں. تو اسی ٹینشن میں طوطا یہ سوچ رہا تھا. تو الو نے بولا چلیں ٹھیک ہے، ہمارے وہاں ایک پنچایت لگتی ہے، تو پنچایت میں چلتے ہیں، وہاں پہ فیصلہ کرواتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو سارے انہوں کے جو پنچایتی تھے، جنگل کے جو رہائشی تھے، جو بھی جانور تھے، وہ سارے اکٹھے ہو گئے، پنچایت لگ گئی. تو الو کا بھی وکیل، طوطے کا بھی وکیل، حالانکہ کیا ہوا کہ الو کا وکیل جو تھا وہ جیت گیا. تو فیصلہ انہوں نے الو کے ہاتھ میں دے دیا کہ یہ جی بیوی جو ہے وہ الو کی ہی ہے. طوطے نے تو ایسے ہی خواہ مخواہ میں اپنا ٹانگ اڑائی ہوئی ہے بیچ میں. طوطا بیچارہ پریشان ہو گیا کہ یار کس چکر میں آیا تھا، آج اپنی بیوی اپنے ہاتھوں سے دے کے جا رہا ہوں. وہ بیچارے اسی پریشانی میں وہاں سے چلتے بنا. ابھی تھوڑا سا سفر کیا تھا تو پیچھے سے الو پہنچ گیا. الو نے اس کو پکڑ لیا. الو بولتا ہے کدھر جا رہے ہو؟ سوری یار میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے، سوری. وہ بولتا ہے کدھر جا رہے ہو؟ اس نے بولا بھائی جا رہا ہوں، بیوی تھی وہ تو نے لے لی، اب اکیلا ہی نہیں جانے دے گا. وہ بولتا بھائی یہ سارا ڈرامہ، یہ ساری کہانی میں نے رچی ہے صرف آپ کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ جہاں پہ فیصلے غلط ہوتے ہیں وہاں پہ شہر کیا، وہاں پہ ملک بھی اجڑ جاتے ہیں. تو لہٰذا اس بات پہ آپ کو تھوڑی بہت گائیڈنس تو ملی ہوگی. تو سری لنکا کا بھی یہی حال ہے.
جیسا کہ میں نے آپ کو طوطی اور طوطے کی ایک کہانی سنائی چھوٹی سی، دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ سارا سسٹم وہاں کی جو سرکار تھی، سرکار نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا۔ تو آج وہ ان کی جتنی بھی مصیبت ہے، سرکار کی جتنی بھی گندے گندے فیصلے انہوں نے کیے ہوئے تھے، آج اس کی عوام جو ہے وہ بھگت رہی ہے۔ السلام علیکم۔